بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے چینل میں خوش آمدید. مریم کی وفات کو 3 دن گزر چکے تھے. آج میں اس کے کمرے میں آیا تھا. کمرے میں داخل ہوتے ہی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. ایسا لگ رہا تھا کہ میری بہن ہمیشہ کی طرح مسکرا کر میری طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس کا خالی بیڈ دیکھ کر تو میرا دل غم سے پھٹا جا رہا تھا. اس کے بیڈ پر بیٹھ کر میں اس کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتا تھا. اچانک ہی اس کی ڈائری بیڈ کے تکیے کے ساتھ پڑی ہوئی دکھائی دی، جس پر موٹے حروف میں مریم لکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا. مریم کا نام دیکھ کر ایک بار پھر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. ڈائری اٹھا کر میں اپنے کمرے میں لے آیا. الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد اسے کھول کر پڑھنے لگا. سب سے پہلے صفحے پر لکھا تھا: میں مووی دیکھنے میں مصروف تھی. دور کی کسی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دی. اپنی جماہی کو روکنے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے لیپ ٹاپ کو بند کیا. کمرے کی تمام لائٹس بند کرنے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی. آج میں نے سوچا تھا کہ رات کو جلدی سو جاؤں گی، لیکن فلم دیکھنے میں ایسی مصروف ہوئی کہ رات گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا. میں سونے کی کوشش کر رہی تھی. قریب کی ایک مسجد سے اذان کی آواز سنائی دینے لگی. میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں پہلے نماز پڑھ لوں، اس کے بعد سو جاؤں، لیکن اس وقت شدید نیند آ رہی تھی. بستر سے اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی. پتہ ہی نہ چلا اور میری آنکھ لگ گئی. اچانک ہی میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے کی زوردار آواز سنائی دی. میں اس وقت نیند میں ڈوبی ہوئی تھی. جو بھی میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، مجھے اس پر شدید غصہ آیا اور میں نے آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں. میں اس وقت بستر سے اٹھنا ہی نہیں چاہتی تھی. چند لمحے گزرے تھے کہ دوبارہ زور زور سے دروازہ دھڑدھڑانے کی آواز سنائی دی. نہ چاہتے ہوئے بھی میں غصے سے اٹھ کر بیٹھ گئی. تیزی سے کمرے کا دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہ تھا. ادھر ادھر جھانک کر دیکھا، شاید ماما مجھے جگانے آئی تھیں، لیکن میرا دروازہ کھولنے پر اپنے کمرے میں واپس چلی گئی ہوں گی. ماما اور بابا کے کمرے کا دروازہ بھی بند تھا. دروازہ بند کرنے کے بعد بیڈ پر آ کر دوبارہ لیٹ گئی. سونے کی کوشش کرنے لگی. ابھی نیند آنکھوں میں آئی تھی کہ ایک بار پھر زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنائی دی. اس بار آواز دروازے کے بجائے کھڑکی کی طرف سے آئی تھی. میں بھی جاگ رہی تھی، اس لیے مجھے آواز کی سمت کا اندازہ ہو گیا تھا. میرے لیے یہ بہت حیرت انگیز تھا کہ میرے کمرے کی کھڑکی کو باہر کی طرف سے کون کھٹکھٹا رہا ہے، کیونکہ یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا اور اس طرف کسی کی آمد و رفت بھی نہ تھی. حیرت سے میں کھڑکی کو دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ اس وقت کون ہو سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ میرا وہم ہے. ماما نے ایک بار پھر میرے کمرے کا دروازہ ہی نوک کیا ہوگا. میں نے خود سے کہا. سب کو نظر انداز کرتے ہوئے میں ایک بار پھر سے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ فجر کا وقت ہے اور مجھے نماز ادا کر لینی چاہیے. ماما اور پاپا سے ہر روز بہت ڈانٹ پڑتی تھی، لیکن میں رات کو دیر سے سونے کا بہانہ بنا دیتی. ہر بار ماما اور پاپا کی ڈانٹ کے بعد یہ سوچتی کہ آج رات پڑھائی ختم کرنے کے بعد جلدی سو جاؤں گی اور صبح جلدی اٹھوں گی. لیکن رات کو نہ چاہتے ہوئے بھی میں دیر تک گیم کھیلتی رہتی یا کوئی مووی دیکھ لیتی. اب تو میری عادت بن چکی تھی. جب تک میں مووی نہ دیکھتی مجھے نیند ہی نہیں آتی تھی. صبح کالج جانے کے وقت پر مما نے مجھے جگایا تو اس وقت بھی مجھے شدید نیند آ رہی تھی، کیونکہ میں نے تو پوری رات جاگتے ہوئے گزاری تھی. ماما نے مجھے بہت ڈانٹا. وہ شدید غصے میں تھی کہ میں نے فجر کی نماز بھی ادا نہیں کی تھی اور اب کالج جانے کے لیے بھی میں لیٹ ہو چکی تھی. ماما کی ڈانٹ سننے کے بعد جمائی لیتے ہوئے میں نے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نیند کا غلبہ اتنا زیادہ تھا کہ میں دوبارہ سو گئی. ریحان نے آ کر شدید غصے میں مجھے جگایا. وہ اسکول یونیفارم پہنے تیار ہو چکا تھا. اسے دیکھ کر میری نیند اڑ گئی. جلدی سے اٹھی، فریش ہو کر ناشتہ کرنا چاہتی تھی، لیکن دیر ہو چکی تھی، اس لیے ناشتے کا پروگرام ملتوی کرتے ہوئے میں نے جلدی سے کالج جانے کے لیے خود کو تیار کیا اور ماما کی ڈانٹ سنتے ہوئے انہیں اللہ حافظ کہہ کر باہر نکل آئی. باہر ڈرائیور میرا انتظار کر رہا تھا. ہمیشہ کی طرح آج بھی میں کچھ لیٹ ہو چکی تھی. کالج میں میری زیادہ سہیلیاں نہ تھیں، کیونکہ اس کالج میں آئے ہوئے مجھے ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے. پاپا کی ٹرانسفر اس شہر میں ہوئی تھی اور وہ ہمیشہ ہی اپنی فیملی کو اپنے ساتھ رکھتے تھے، اس لیے مجھے اور ریحان کو بھی ان کے ساتھ آنا پڑا اور نئے شہر میں نئے اسکول اور کالج میں ہماری مائیگریشن کروا لی گئی تھی. کالج سے واپسی پر میں نے یونیفارم تبدیل کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی. رات کو نہ سونے کی وجہ سے میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا
اسی وقت ماما نے مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہا اور کھانا کھانے کے لیے بھی کہا، لیکن میں تو اس وقت نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، ان کی کسی بات پر توجہ نہ دی اور سو گئی۔ ماما ہمیشہ میرے اس وقت بے وقت سو جانے والی عادت پر مجھے ڈانٹتی رہتی تھیں۔ میں کوشش بھی کرتی تھی کہ اپنی اس عادت کو بدل لوں، لیکن رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے ہر ممکن کوشش کرنے کے باوجود بھی صبح آنکھ ہی نہیں کھلتی تھی۔ شام کے وقت میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو ماما کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر غصے سے منہ پھیر لیا۔ اس وقت مجھے شدید بھوک بھی لگ رہی تھی، لیکن اماں کا موڈ دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس وقت مجھے کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں دیں گی۔ میرے سر میں بھی بہت درد ہو رہا تھا، اسی لیے میں سو گئی تھی۔ اماں کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے میں نے بہانہ بنایا تاکہ ان کی ناراضگی دور ہو جائے۔ میں اب تمہیں کچھ نہیں کہتی، جب تمہارا جی چاہتا ہے سو جاتی ہو، جب جی چاہتا ہے جاگ جاتی ہو۔ میں نے تمہیں کچھ بھی کہا ہے، پھر مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ ناراض لہجے سے ماما نے کہا، آپ کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں سکی اور اب آپ ہی مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ اماں کے خراب لہجے کو محسوس کرتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے ایسا کیا کر دیا جس کی وجہ سے تمہیں نیند نہیں آئی؟ حیرت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ماما نے پوچھا، آپ ہی تو رات کو اتنی زور زور سے میرے کمرے کا دروازہ نوک کرتی ہیں، میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ شکوے بھرے لہجے میں نے کہا، میں تو پچھلے چند دنوں سے تمہیں صبح کے وقت نہیں جگاتی، کیونکہ تمہیں جگانے کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ صبح سویرے میں تمہیں نہیں دے سکتی، بار بار جگانے کے باوجود تم نماز ادا کرنے کے لیے نہیں اٹھتی، اس لیے میں نے تو اب تمہیں جگانا ہی چھوڑ دیا ہے، تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا ہے۔ انتہائی غصیلی نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے ماما نے کہا۔ ان کے لہجے سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے نہ صرف ناراض ہیں بلکہ غصے میں بھی ہیں۔ یہ جان کر کہ ماما نے میرے کمرے کا دروازہ نوک نہیں کیا تھا، مجھے حیرت ہونے لگی۔ اگر ماما نے مجھے جگانے کی کوشش نہیں کی تو پھر کون تھا؟ شاید ریحان نے میرے کمرے کا دروازہ نوک کیا ہو، میں نے خود ہی سے کہا، اپنے آپ کو تسلی دے رہی تھی۔ لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ریحان نے میرے کمرے کا دروازہ نوک نہیں کیا تھا، بلکہ وہ کوئی اور تھا۔ بابا کے گھر واپس آتے ہی ماما نے ٹیبل پر کھانا لگا دیا۔ میں نے دن کو کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اس لیے مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں کچھ دیر ماما اور بابا کے پاس بیٹھی رہی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کی نیند دن کو پوری کر لی تھی، اس لیے اب نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ کچھ دیر تک پڑھتی رہی، پھر کالج کی کتابوں سے بھی جی اکتا گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی لیپ ٹاپ پر گیم کھیلنے لگی، کیونکہ نیند نہیں آ رہی تھی۔ آج پھر رات جلدی سونے کا ارادہ ناکام ہو گیا تھا۔ میں لیپ ٹاپ میں مصروف تھی جب اچانک ہی لیپ ٹاپ بند ہو گیا۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اچانک سے یہ کیسے بند ہو گیا۔ اس کے بند ہو جانے پر میں نے دوبارہ سے اسے آن کرنے کی کوشش کی، پھر سے گیم کھیلنا شروع ہو گئی۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ایک بار پھر سے لیپ ٹاپ بند ہو گیا۔ اس کے بار بار بند ہو جانے پر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیوں بند ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے اسے دوبارہ آن کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اب مجھے گیم کھیلنے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، تو میں نے مووی آن کر لی۔ ایک بار پھر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اندھیرا چھا گیا، جس کا مطلب تھا کہ لیپ ٹاپ بند ہو گیا۔ اب تو مجھے شدید غصہ آ گیا، غصے سے لیپ ٹاپ کو بند کر کے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اللہ ہی جانتا تھا اس میں کیا خرابی ہو گئی تھی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن گیم نہ کھیلنے اور مووی نہ دیکھ سکنے کی وجہ سے مجھے غصہ آ رہا تھا، اس لیے بستر پر لیٹ کر غصے سے لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، بہت کوشش کی کہ سو جاؤں، لیکن دوپہر کو سو جانے کی وجہ سے اب نیند نہیں آ رہی تھی۔ شدید بے بسی محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ بستر پر کروٹیں بدل بدل کر میں تھک گئی تھی۔ اب میں نے فون آن کر لیا، اس پر مختلف ایپس کھول کر دیکھنے لگی۔ ہمیشہ کی طرح فجر سے کچھ دیر پہلے مجھے نیند آنے لگی اور میں سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اذانوں کی آواز سنائی دینے لگی اور مجھ پر نیند کا غلبہ چھانے لگا۔ اچانک ہی مجھے باتوں کی آواز سنائی دی، جیسے کچھ لوگ باتیں کر رہے ہوں۔ میں اپنا وہم سمجھتے ہوئے ان آوازوں کو نظر انداز کرنے لگی، لیکن آواز مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ چند خواتین اور بچے ادھر ادھر چل رہے ہیں اور آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں۔ حیرت کے ساتھ ساتھ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں تو میرے اور ریحان کے علاوہ صرف ماما اور پاپا ہی تھے، پھر یہ بچوں کی آوازیں کہاں سے آ رہی تھیں، وہ بھی رات کے اس وقت؟ یہ سوچ کر ہی مجھے خوف آنے لگا۔
میں نے آوازوں کی سمت پر توجہ دی تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ ہمسایوں کے گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، لیکن جب میں نے آواز کی سمت توجہ دی تو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ آوازیں میرے کمرے کے باہر سے آ رہی ہیں۔ مجھے شدید حیرت ہوئی کیونکہ ہم تو گھر کے زیادہ افراد ہی نہ تھے، پھر یہ کیسی آوازیں ہیں؟ سوچتے ہوئے میں کمرے کی کھڑکی تک آ گئی۔ مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کھڑکی کا پردہ پیچھے کر کے باہر دیکھ لیتی۔ کچھ دیر تک میں کھڑکی کے سامنے ہی کھڑی رہی۔ اب باتوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں، لیکن میں اپنے اندر اتنی ہمت پیدا نہ کر سکی کہ کھڑکی کے سامنے سے پردہ ہٹا کر باہر دیکھ لوں۔ اچانک ہی مجھے اللہ اکبر کی آواز سنائی دی۔ اس آواز نے مجھے حیران کر دیا کیونکہ آواز کھڑکی کے باہر سے آ رہی تھی۔ اس بات کا مجھے یقین ہو گیا تھا، اس لیے ڈرتے ڈرتے کھڑکی کا پردہ تھوڑا سا ہٹا کر دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ ہمارے گھر کے لان میں، جہاں پر بہت سارے درخت اور پھول لگے ہوئے تھے، اس لان کے درمیان میں بہت سی خواتین اور مرد اور بچے نماز ادا کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ منظر میرے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ آنکھوں کو جھپکا کر میں نے غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میری آنکھوں کے آگے دھند چھائی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے میں باہر کا منظر واضح طور پر نہیں دیکھ سکتی، لیکن جو دکھائی دے رہا تھا اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ باہر با جماعت نماز ادا کی جا رہی ہے۔ میرے لیے یہ منظر بہت حیرت انگیز تھا اور ناقابل یقین بھی تھا، کیونکہ مختلف رنگوں کے لباس میں ملبوس اتنے زیادہ افراد کو دیکھ کر میرا حیران ہونا تو بنتا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں اور ہمارے گھر میں کس کی اجازت سے داخل ہوئے ہیں؟ یہ خیال آتے ہی میں نے ایک بار پھر باہر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن اب باہر کا منظر بدل چکا تھا۔ کوئی بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ابھی چند لمحے پہلے تو یہاں پر اچھی خاصی تعداد میں لوگ موجود تھے اور نماز ادا کر رہے تھے، پلک جھپکتے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گئے۔ میں شدید نیند میں تھی، اس لیے اس واقعے کو نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ابھی میں گہری نیند میں نہیں گئی تھی کہ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ بہت سے بچے مل کر قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ مختلف آوازیں آ رہی تھیں۔ مسلسل آوازیں آنے کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو رات بھر جاگنے کی وجہ سے سر بہت بھاری ہو رہا تھا، اور پھر عجیب و غریب قسم کی آوازوں سے بھی میں بہت متاثر ہو رہی تھی۔ بار بار نیند ڈسٹرب ہو جانے کی وجہ سے اب تو سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ میں ماما سے کہوں گی یہ جو بھی لوگ ہیں انہیں صبح صبح ہمارے گھر میں آنے سے منع کر دیں، ان کی وجہ سے میں سو نہیں سکتی، میری طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے میں نے ماما سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے تو اس بارے میں کچھ علم نہ تھا کہ صبح کے وقت ہمارے گھر میں کون لوگ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں ماما اور بابا نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، اور میرا خیال تھا کہ ریحان کو بھی اس کا علم نہیں ہوگا۔ اگر ریحان کو علم ہوتا تو وہ مجھ سے ضرور بات کرتا۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں بند کیے میں سوچ رہی تھی، لیکن ابھی تک یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ لوگ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے، اور ہمارے گھر کے لان میں کیوں نماز ادا کر رہے تھے۔ میں خود کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نہ جانے آج مجھے کیا ہو گیا تھا، نیند ہی نہیں آ رہی تھی، سر بھی شدید درد کر رہا تھا۔ سر درد کی وجہ سے تو اب میرے لیے لیٹنا بھی ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی تکیے پر سر رکھتی تھی تو سر سے شدید درد کی لہر اٹھتی تھی، برداشت کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ میں سر درد کی دوا کھانا چاہتی تھی، اس لیے اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ کھانے کے بعد جلدی سے دوا کھا لوں گی، کیونکہ خالی معدے دوا کھانا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ ماما نے مجھے اتنی صبح کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ تمہاری صحت تو ٹھیک ہے نا؟ آج ہمارے جگائے بغیر ہی تم کمرے سے باہر آ گئی ہو، اتنی جلدی کیسے جاگ گئی ہو؟ مجھے دیکھتے ماما نے فکر مندی سے پوچھا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، اس درد کی وجہ سے میں پوری رات سو بھی نہیں سکی۔ ڈائننگ ٹیبل کی چیئر پر بیٹھتے ہوئے میں نے بے بسی سے کہا، تمہاری آنکھیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم پوری رات نہیں سو سکیں، کیونکہ تمہاری آنکھیں نہ صرف سوجی ہوئی ہیں بلکہ بہت سرخ بھی ہو رہی ہیں۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ماما نے فکر مندی سے کہا، تم آرام سے بیٹھ جاؤ، ملازمہ کچن میں ناشتہ بنا رہی ہے، میں اس کے ساتھ ہیلپ کرتی ہوں اور جلدی سے ناشتہ تیار کر کے لے آتی ہوں۔ ناشتہ کرنے کے بعد پھر کوئی میڈیسن لے لینا، انشاءاللہ بہت جلد تمہارے سر کے درد میں آرام آ جائے گا۔
میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے ماما نے تسلی دی اور کچن میں چلی گئی۔ آنکھیں بند کر کے میں نے ڈائننگ ٹیبل پر سر رکھ دیا، دونوں ہاتھوں سے سر کو دبانے لگی۔ ریحان اور پاپا بھی مجھے دیکھ کر حیران ہوئے۔ آج تو میری بیٹی بہت جلدی جاگ گئی ہے۔ پاپا نے مجھے دیکھتے ہی مسکرا کر کہا، آپ کی طرح اسے بھی دیکھ کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی، لیکن پھر پتہ چلا کہ آپ کی بیٹی کی صحت ٹھیک نہیں ہے، سر میں درد کی وجہ سے سو نہیں سکی۔ میرے سامنے ناشتہ رکھتے ہوئے ماما نے کہا۔ میری چھوٹی سی بیماری کا سن کر بھی وہ پریشان ہو گئی تھیں، اس لیے سب سے پہلے مجھے ناشتہ دیا۔ اب تم جلدی سے ناشتہ کر لو، اس کے بعد سر درد کی دوا کھا لینا۔ ماما نے مجھے پیار بھرے لہجے سے کہا، آج تمہاری صحت ٹھیک نہیں ہے، مجھے لگتا ہے تم کالج سے چھٹی کرو گی۔ ناشتہ کرنے کے بعد ریحان نے مجھ سے پوچھا۔ میں خود کو بہتر محسوس نہیں کر رہی تھی، اس لیے میں نے بھی چھٹی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ماما اور بابا نے بھی کالج جانے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر پاپا اور ریحان تو گھر سے چلے گئے۔ ماما نے مجھے آرام کرنے کے لیے کہا تھا کہ میری نیند پوری ہو جائے اور میری طبیعت بھی صحیح ہو جائے۔ اچانک ہی مجھے اپنے گھر کے لان میں نماز ادا کرنے والے افراد کے بارے میں یاد آ گیا۔ میں ماما سے پوچھنا چاہتی تھی کہ کون لوگ صبح سویرے ہمارے گھر آ جاتے ہیں، لیکن میری بات سن کر تو ماما حیرت زدہ رہ گئیں، کیونکہ انہیں اس بات کا کوئی علم نہ تھا کہ ہمارے گھر میں ایسے بھی ہوتا ہے۔ ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے تو کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا، وہ تو ہر روز صبح سویرے ہی نماز ادا کرنے کے لیے جاگ جاتی تھیں۔ مجھے لگتا ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے یا تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، میری بات پر یقین نہ کرتے ہوئے ماما نے کہا۔ لیکن مجھے یقین تھا کہ میں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ ماما نے شام کو پاپا کو بھی سارے واقعے کے بارے میں بتایا۔ انہیں بھی ماما کی طرح یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ تھا، اس لیے میں اسے جھٹلا نہیں سکتی تھی۔ ماما اور پاپا نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، لیکن میں اپنی ضد پر قائم رہی کہ یہ میرا خواب نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر میں نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لوں، اگر نیند آ گئی تو سو جاؤں گی، کیونکہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میرے سر میں اکثر درد ہو جاتا تھا۔ رات کو رونما ہونے والے واقعے کے بارے میں ایک بار پھر سوچنے لگی، لیکن آج سے پہلے کبھی ایسی صورتحال سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی کیونکہ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میرا سر بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اگر چند گھنٹوں کی نیند لے لی تو میرے سر کا بوجھل پن ختم ہو جائے گا اور طبیعت بھی فریش ہو جائے گی، لیکن بہت کوشش کے بعد بھی مجھے نیند نہ آئی۔ شدید غصہ آ گیا تھا، اس لیے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی۔ آج تو تم مجھے بہت حیران کر رہی ہو، رات بھر تم سوئی نہیں کیونکہ تمہارے سر میں درد تھا، اور اب ناشتہ کرنے کے بعد تم سوئی نہیں، مجھے تو مسئلہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے۔ ماما نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے رات کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، بہت کوشش کی کہ جلدی سو جاؤں، لیکن اس سر درد نے مجھے سونے ہی نہیں دیا، اور اب اس وقت بھی میں خود کو سلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دیر تک کروٹیں بدلنے کی وجہ سے میرا سارا بدن دکھنے لگا ہے۔ نیند بھی نہیں آ رہی، اس لیے غصے میں کمرے سے باہر آ گئی۔ کم از کم آپ سے ہی کچھ بات کر لوں، نیند تو آ نہیں رہی۔ مما کے قریب بیٹھتے ہوئے میں نے کہا، تم اپنی خوراک کا بھی خیال نہیں رکھتی، تمہارے سونے اور جاگنے کی روٹین بھی بہت خراب ہے، لیکن تمہیں ہماری کوئی بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں بار بار تم سے یہی کہتی ہوں کہ رات کو جلدی سو جایا کرو تاکہ صبح جلدی آنکھ کھل جائے، لیکن تم ساری رات جاگتی رہتی ہو، صبح ہوتے ہی سو جاتی ہو۔ حسب عادت اماں نے مجھے ایک بار پھر ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میں سونا چاہتی تھی لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، ذہنی اور جسمانی طور پر بہت زیادہ تھکاوٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ ماما کی ڈانٹ سننے کے بعد میں کچن میں آ گئی کیونکہ بھوک بھی لگ رہی تھی۔ جو بھی ملا خاموشی سے کھا لیا کیونکہ شدید بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس وقت میں ماما سے یہ نہ کہہ سکی کہ مجھے کھانا بنا کر دیں، کیونکہ ماما پہلے ہی بہت غصے میں تھی۔ کالج میں ایک لڑکی فاریہ میری دوست بن گئی تھی، ہم دونوں ہی ایک ہی کلاس میں تھی، اس لیے جلد ہی دوستی بھی ہو گئی تھی۔ فاریہ ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر رہتی تھی۔ اس نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی، جو میں نے قبول کر لی۔ چھٹی والے دن میں فاریہ کے گھر گئی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ فاریہ کے ماما اور بہنوں نے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ کچھ دیر فاریہ کے گھر بیٹھنے کے بعد میں نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تو وہ خاموش ہو گئی۔ اس کے خاموش ہو جانے پر حیران نظروں سے میں اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی جو میں نے نہ صرف قبول کر لی بلکہ اب تمہارے سامنے ہوں،
تمہارے گھر پر آ گئی ہوں. میں تمہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دے رہی ہوں تو تم بالکل خاموش ہو گئی ہو. کوئی جواب ہی نہیں دے رہی. فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سمجھ نہ آنے والے انداز سے پوچھا, کیا تمہیں میرے گھر آنے کی اجازت نہیں ملے گی؟ تمہارے پیرنٹس تمہیں منع کریں گے؟ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میرے پیرنٹس مجھے منع نہیں کرتے. لیکن میری طرف شرمندہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فاریہ نے کچھ کہنا چاہا تھا, لیکن پھر خاموشی اختیار کر لی. لیکن کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے اس کے چہرے پر بے چینی کے اثرات نظر آ رہے تھے, جس سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے. مجھے لگتا ہے تمہیں کسی بات کا علم نہیں ہے, فاریہ نے مجھ سے سوالیہ انداز سے پوچھا. میں یہی تو تم سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا وجہ ہے اور تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو. مجھے ایسے لگ رہا ہے تم مجھے کوئی خاص بات بتانا چاہ رہی ہو. فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا. وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی. تم جو کہنا چاہتی ہو آرام سے کہہ دو, میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مناؤں گی. مجھے بھی تو پتہ چلنا چاہیے کہ اگر تم میرے گھر نہیں آ رہی تو اس کی کیا وجہ ہے. فاریہ کے چہرے پر تذبذب کے اثرات دیکھے تو میں نے سنجیدگی سے کہا, دراصل جس گھر میں تم رہ رہی ہو اس گھر کے بارے میں ہمارے محلے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں. تمہارے آنے سے پہلے ایک فیملی اس گھر میں صرف چند رات رہ سکی تھی, کیونکہ انہیں یہاں پر بہت عجیب و غریب مخلوق دکھائی دی تھی. وہ فیملی جو اس گھر میں رہنے کے لیے آئی تھی وہ ہمارے رشتہ دار تھے, لیکن بہت زیادہ ڈر گئے تھے اور یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے. اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ یہاں پر رہنے کے لیے آتے, لیکن چند دن بعد ہی اس گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے, کیونکہ وہ لوگ اس دوسری مخلوق کے اثرات اس گھر میں دیکھ لیتے تھے, یا شاید وہ دوسری مخلوق انہیں ڈراتی تھی جس کی بنا پر وہ لوگ یہاں سے چلے جاتے ہیں. فاریہ ٹھہر ٹھہر کر مجھے صورتحال سے آگاہ کر رہی تھی. وہ بہت سوچ سمجھ کر الفاظ کا استعمال کر رہی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس سے ناراض ہو جاؤں. فاریہ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی, کیونکہ مجھے بھی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں کچھ ضرور ایسا ہے جو میری نگاہوں سے اوجھل ہے. اسی لیے میں تمہارے گھر نہیں آ سکتی, کیونکہ ماما مجھے کبھی بھی اجازت نہیں دیں گی. اور سچ کہوں تو مجھے بھی تمہارے گھر آتے ہوئے بہت ڈر محسوس ہوگا. شاید میں اتنی ہمت نہ کر سکوں. صاف الفاظ میں فاریہ نے اپنے خیالات سے مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ اسے میرے گھر میں آتے ہوئے ڈر لگتا ہے, اس نادیدہ مخلوق سے خوف محسوس ہوتا ہے. مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگی, تم نے مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے جس پر میں تمہاری شکر گزار ہوں. ہم بھی محتاط رہیں گے, لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا, اور نہ ہی ہمیں کوئی ڈر خوف محسوس ہوا ہے. ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو فیملیز یہاں پر آ کر رہتی تھیں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو, کیونکہ ہم تو بہت پرسکون ہیں. فاریہ کو سمجھاتے ہوئے میں نے کہا, پھر تھوڑی دیر مزید اس کے پاس بیٹھنے کے بعد اپنے گھر واپس آ گئی. جو کچھ مجھے فاریہ نے بتایا تھا, نہ جانے مجھے کیوں ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سب سچ ہے. فاریہ کو مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ کھانے کی ٹیبل پر بھی میرا دھیان کھانے کی طرف نہیں تھا, بلکہ فاریہ کی باتیں میرے ذہن میں گھوم رہی تھیں. ماما نے مجھ سے میری خاموشی اور اداسی کی وجہ بھی پوچھی, لیکن میں نے ہنس کر ٹال دیا, کیونکہ میں انہیں کچھ بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی. آج رات کو اپنے کمرے میں آ کر مجھے دل ہی دل میں ڈر لگ رہا تھا. فاریہ کی یہ سب باتیں مجھے سچ محسوس ہو رہی تھیں. آج وقت ضائع کرنے کے بجائے میں نے جلد سو جانا مناسب سمجھا. میں آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کر رہی تھی جب مجھے آہستہ سی آواز سنائی دینے لگی, جیسے کوئی سرگوشی نما آواز میں باتیں کر رہا تھا. سانس رو کے میں آواز پر غور کرنے لگی تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ کیا بات ہو رہی ہے اور کون بات کر رہا ہے. دم سادھے آواز پر غور کر رہی تھی جب اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ یہ آواز باتیں کرنے کی نہیں ہے, بلکہ کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. تلاوت کرنے کی آواز واضح طور پر سنائی دینے لگی تھی. کچھ دیر تک میں آواز کی سمت پر غور کرتی رہی. کبھی وہ آواز مجھے کمرے کی اکلوتی کھڑکی کی طرف سے سنائی دیتی, اور کبھی ایسے محسوس ہوتا کہ ماما یا پاپا اپنے کمرے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں. تھک ہار کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگی. مجھے نیند ہی نہیں آ رہی تھی. عجیب سی بے چینی اور خوف محسوس ہو رہا تھا. بستر پر کروٹیں بدلتے بدلتے نہ جانے کب نیند آ گئی اور میں بہت سو گئی. بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز پر میری آنکھ کھلی.
تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کوئی بہت شدت سے میرے کمرے کا دروازہ پیٹ رہا تھا۔ اس وقت ماما یا ریحان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ اچانک شور کی آواز سن کر آنکھ کھل جانے کی وجہ سے میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ مجھے ریحان پر شدید غصہ آ رہا تھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ ماما پاپا کے کہنے پر اسی نے یہ حرکت کی ہوگی۔ ماما پاپا نے اسے بھیجا ہوگا کہ اپنی بہن کو جگاؤ کہ وہ نماز ادا کر لے، اور میرا بھائی میرے کمرے کے دروازے کو ایسے پیٹ رہا تھا جیسے اسے توڑنا چاہ رہا ہو۔ جلدی سے جوتے پہن کر بستر سے نیچے اتری، کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ باہر کوئی نہ تھا، لیکن ریحان کی یہ غلطی معاف نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ وہ صبح سویرے اٹھنے کا عادی تھا، اس لیے وہ ماما پاپا کے ساتھ ہی صبح صبح اٹھ جاتا تھا۔ آج میں نے پاپا سے ریحان کی شکایت کرنے کا پکا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ ہر روز میرے کمرے کا دروازہ ایسے ہی نوک کرتا تھا جیسے کہ باہر قیامت آ گئی ہو۔ بابا وضو کر چکے تھے، مسجد جانے کے لیے تیار تھے۔ مجھے دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ وہ اس وقت مسجد جا رہے تھے، اس لیے میں نے انہیں کچھ بھی بتانا مناسب نہ سمجھا۔ صبح سویرے ریحان کی شکایت لگانے کا مطلب تھا اپنی ہی بے عزتی کروانا، اسی لیے خاموشی اختیار کر لی۔ ریحان پر مجھے غصہ بہت آ رہا تھا۔ آخری امتحان دے کر فارغ ہوئی تو خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ شام تک آرام کرنے کے بعد جب میں کمرے سے باہر نکلی تو مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دیوار کا سہارا لے کر میں نے خود کو گرنے سے بچایا۔ اچانک ہی نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، سانس لینے میں بھی دقت ہو رہی تھی۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماما اس وقت کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھیں۔ شام کا وقت تھا، اس وقت لان میں پھولوں کو پانی دینے میں مصروف ہوتی تھیں، لیکن مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ اپنے قدموں پر چل کر باہر لان میں ماما کے پاس چلی جاؤں، کیونکہ مجھے نہ صرف چکر آ رہے تھے بلکہ چلنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے صوفے پر لیٹ گئی، خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جب ماما نے مجھے صوفے پر لیٹے ہوئے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہو رہی تھی، چلتے ہوئے ہر چیز گھومتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، چکر آ رہے تھے، جس کی وجہ سے یہاں لیٹ گئی ہوں۔ ماما کو دیکھتے ہی میں نے فکر مندی سے کہا، ایسا کب سے ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے تم نے مجھے نہیں بتایا۔ ماما نے جلدی سے پوچھا۔ وہ پریشان دکھائی دینے لگی تھی۔ آج پہلی بار میں ایسا محسوس کر رہی ہوں۔ میں تو بہت خوش تھی کہ امتحانات سے فارغ ہو گئی ہوں، اب فارغ وقت میں بہت سارے کام کرنے ہیں۔ میں نے بے بسی سے کہا، بخار تو نہیں ہو رہا؟ آگے بڑھ کر میرے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ماما نے پوچھا۔ میرے جواب دینے سے پہلے ہی ماما بول پڑیں کہ تمہیں تو شدید بخار ہو رہا ہے، اسی وجہ سے کمزوری محسوس ہو رہی ہوگی۔ ماما نے جلدی سے کہا، میرا نہیں خیال کہ مجھے بخار ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا۔ ماما کی ہی بات سے اختلاف کرتے ہوئے میں نے کہا، باتیں بنانا چھوڑو اور کمرے میں جا کر آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں، پھر تمہیں بخار کی دوا بھی کھلا دوں گی۔ میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے ماما نے بڑے پیار بھرے لہجے سے کہا۔ میرا اس وقت کچھ بھی کھانے کا جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں ماما کو منع نہیں کر سکتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ماما نے مجھے بخار کی دوا بھی کھلا دی، لیکن شام تک میں شدید بخار میں مبتلا ہو چکی تھی۔ بہت عجیب قسم کا بخار تھا۔ میں خود کو بہت کمزور محسوس کر رہی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اگر چند قدم بھی اٹھاؤں گی تو اپنی ٹانگوں پر وزن نہیں ڈال سکوں گی اور زمین پر گر جاؤں گی۔ میرا علاج شروع کر دیا گیا تھا، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں مزید کمزور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اب تو بستر سے نیچے اترنا بھی میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ ہر طرح کا علاج کروایا جا رہا تھا، لیکن میری صحت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کسی سہارے کے بغیر ایک قدم بھی نہیں چل سکتی تھی۔ ماما، پاپا اور ریحان میری حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے، روتے بھی تھے، لیکن میں بہت مجبور تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تو کوشش کی تھی کہ میرے دونوں بچے بہت اچھے اور فرما بردار ہوں، نماز پڑھنے والے اور اپنے مذہب سے محبت کرنے والے ہوں، لیکن تم سے میں بہت مایوس ہوئی ہوں۔ میرے قریب بیٹھتے ہوئے ماما نے انتہائی دکھی لہجے سے کہا۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے کیا کہنا چاہتی ہیں۔ انہیں یہ بالکل بھی پسند نہیں تھا کہ میں صبح دیر تک سوتی رہوں۔ ماما کی باتیں سن کر میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا، کیونکہ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں مذہب سے بہت دور ہو چکی تھی۔ تم اس وقت اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہی ہو،
تمہاری صحت اس درجے خراب ہو چکی ہے کہ تمہیں محتاج بنا دیا گیا ہے، لیکن تم پھر بھی اپنے رب کی طرف نہیں پلٹ رہی۔ تمہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، شاید اللہ تعالیٰ نے تمہیں خود کو سدھارنے کا یہ موقع دیا ہو۔ ماما نے پیار بھرے لہجے سے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مجھے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی لاپرواہی اور غفلت کی وجہ سے اپنا ہی نقصان کیا ہے۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی لاپرواہی اور غفلت کی معافی اللہ تعالیٰ سے ضرور مانگوں گی اور ایک اچھی مسلمان بننے کی ہر ممکن کوشش کروں گی۔ میرا عزم دیکھتے ہوئے ماما بھی مسکرانے لگی۔ میں نے خود کو بدل لیا تھا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سپرد کر دیا تھا اور بالکل بے فکر ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ذہن سے یہ ٹینشن بھی نکال دی تھی کہ میں محتاج ہو چکی ہوں، ایک قدم چلنے کے لیے بھی مجھے کسی دوسرے شخص کے سہارے کی ضرورت ہے۔ میں نے خود کو بالکل بدل دیا، خشوع و خضوع سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ میں فارغ وقت میں نہ فون استعمال کرتی تھی، نہ ہی فضول کاموں میں خود کو الجھا کر رکھتی تھی۔ میری کوشش یہی ہوتی تھی کہ جب بھی مجھے وقت ملے میں قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مجھے ایسا سکون محسوس ہوتا تھا کہ میں اپنی ہر تکلیف بھول جاتی تھی۔ مجھے ایسے لگتا تھا کہ دنیا میں کوئی غم فکر باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایسا دل لگنے لگا کہ پھر مجھے کسی اور چیز کی خواہش نہ رہی۔ ماما اور پاپا میرا علاج کروانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، پورے ملک کے بہترین سے بہترین ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کی کوشش کرتے، لیکن اب تو میرا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ اکثر جب میں اپنے کمرے میں اکیلی ہوتی تو مجھے بچوں کے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اب تو میں اس آواز کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اگر کبھی مجھے آواز سنائی نہ دیتی تو میں انتظار کرنے لگتی۔ شام ہوتے ہی میں اپنے کمرے میں آ جاتی تاکہ بہت سارے بچوں کے قرآن پاک پڑھنے کی مختلف آوازیں سن سکوں۔ ان آوازوں کے سننے سے مجھے بہت سرور حاصل ہوتا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ماما نے مجھے میرے کمرے میں پہنچا دیا۔ اپنی اسٹک کی مدد لیتے ہوئے میں نے وضو کیا، نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرتے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں کمرے میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ کوئی اور لوگ بھی موجود ہیں جو نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں گھبرا گئی، لیکن پھر جلد ہی اپنے خوف پر قابو پا لیا، کیونکہ اچانک سے ہی میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھنے والی مخلوق ہے تو پھر وہ مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ یہ خیال آتے ہی میرا دل مطمئن ہو گیا تھا اور پھر میں پوری توجہ سے نماز ادا کرنے لگی، لیکن ایک احساس مسلسل تھا کہ کوئی اندیکھی مخلوق اس کمرے میں موجود ہے۔ نماز ادا کرنے کے بعد حسب معمول میں بہت دیر تک قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہی۔ تلاوت کے دوران بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے آس پاس کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ یہ صرف احساس تھا، کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرنے کے بعد میں نے قرآن پاک کو سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے۔ مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن ایک چیز مجھے ویسے بھی محسوس ہو رہی تھی کہ یہاں پر کچھ بچے بھی موجود ہیں۔ ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور میں نے جلدی سے اس پر عمل کر دیا۔ یہاں پر اور کون کون ہے؟ یہ میرا کمرہ ہے، لیکن مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر کچھ بچے بھی موجود ہیں؟ اگر موجود ہیں تو میرے سامنے آ جائیں۔ کمرے کے چاروں اطراف میں دیکھتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچانک ہی اپنے سامنے 3-4 بچے دیکھ کر حیرت کے مارے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ 7 اور 8 سال کی درمیانی عمر کے 4 بچے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اچانک سے انہیں اپنے سامنے دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی، جبکہ وہ بچے مسکرا کر میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں ان کے چہروں کی مناسبت سے بہت بڑی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان بچوں سے کچھ پوچھتی، کمرے میں سفید لباس میں ملبوس 3 عورتیں بھی دکھائی دینے لگیں۔ بچوں کی طرح ان کی آنکھیں بھی بہت بڑی بڑی تھیں، لیکن ایک چیز جو انہیں سب سے زیادہ خوفناک بنا رہی تھی، جس سے مجھے ڈر لگ رہا تھا، وہ تھے ان کے بڑے بڑے کان۔ عورتیں بھی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگیں۔ تم سب کون ہو اور میری طرف کیا دیکھ رہی ہو؟ خوفزدہ لہجے سے میں نے ان سے پوچھا، کیونکہ انہیں مسلسل اپنی طرف دیکھتے ہوئے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ تمہیں ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تمہارے ساتھ نماز ادا کر کے بہت خوشی حاصل ہوئی ہے، بڑی عمر کی عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے مسکرانے سے اس کے چہرے کا دہانہ بہت کھل جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت خوفناک لگتی تھی۔ تم سب کون ہو؟ اپنے بارے میں مجھے کچھ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے میں نے کہا۔ ہم بھی اسی گھر میں رہتے ہیں، یہ لان ہمارا مسکن ہے، اس میں لگے ہوئے درختوں پر ہمارا بسیرا ہے۔ یہ تو آپ جان چکی ہوں گی کہ ہم آپ کی طرح آدم نہیں ہیں بلکہ جنات ہیں۔
اسی عورت نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ بچے اور باقی عورتیں خاموشی سے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ صرف ایک ہی عورت مجھ سے بات کر رہی تھی۔ کیا تم سب جنات ہو؟ یقین نہ کرنے والے انداز سے سب کے چہروں کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے پوچھا۔ میری بات سن کر ایک بار پھر وہ سب مسکرانے لگی، اور ان کی مسکراہٹ دیکھ کر میرا دل خوف کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا۔ جی ہم سب جنات ہیں، اور اس وقت ہمیں شدید غصہ آ جاتا تھا جب آپ نماز کے وقت سو جاتی تھیں اور پھر سب کے جگانے پر بھی نہیں جاگتی تھیں۔ ہم نے آپ کو بہت بار جگانے کی کوشش کی تاکہ آپ وقت پر نماز ادا کر سکیں، لیکن ہم ہر بار اپنی کوشش میں ناکام ہو جاتی اور آپ نماز کے وقت پر آرام سے سو رہی ہوتی تھیں۔ لیکن جب سے آپ نے نماز کی پابندی شروع کی ہے، اپنا زیادہ تر وقت قرآن پاک کی تلاوت پر لگانا شروع کیا ہے، ہم بہت خوش ہو گئے ہیں۔ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس عورت نے کہا، شاید میں بہت بد نصیب تھی جو عقل و شعور رکھتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل ہو گئی تھی۔ اب تم خود ہی دیکھ لو کہ میں کس حال میں ہوں۔ اگر اس حال میں بھی اپنے پیدا کرنے والے رب کو یاد نہ کروں تو پھر کس کو یاد کروں؟ اپنی ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے سنجیدگی سے کہا، اللہ تعالیٰ سب بہتر کر دے گا، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ سب تھوڑی دیر تک میرے ساتھ باتیں کرتی رہیں، پھر اجازت لے کر چلی گئیں۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری جنات سے ملاقات ہوگی، اور ملاقات بھی اتنی زبردست تھی کہ میں ساری زندگی نہیں بھول سکتی تھی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ملاقات جنات کی خواتین اور بچوں کے ساتھ ہوئی ہے۔ میں نے تو سنا تھا کہ عامل حضرات جنات کو قابو کرنے کے لیے یا جنات سے ملاقات کرنے کے لیے لمبے لمبے عمل کرتے ہیں، کئی رات جاگ کر جنگلوں میں بیٹھ کر مختلف عملیات کرتے ہیں تاکہ جنات سے ملاقات کر سکیں، جبکہ مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا پڑا تھا۔ جنات خود ہی مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے تھے۔ میرا علاج مسلسل ہو رہا تھا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ میڈیکل کی رپورٹس کے مطابق میرے دونوں گردے ختم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ ماما اور پاپا کے لیے یہ خبر کسی سانحے سے کم نہ تھی۔ اپنی جمع پونجی تو وہ پہلے ہی میرے علاج پر خرچ کر چکے تھے۔ ایک آبائی گھر ہی بچا تھا، وہ بھی ابا میرے علاج کے لیے بیچ دینا چاہتے تھے، لیکن ڈاکٹر پھر بھی پر امید نہ تھے کیونکہ میری بیماری کی تشخیص بہت دیر سے ہوئی تھی۔ ماما، پاپا اور ریحان چاہتے تھے کہ ان میں سے کسی کا گردہ میرے جسم میں ڈال دیا جائے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ نہ جانے میرا دل اس دنیا سے کیوں اچاٹ ہو گیا تھا۔ میں نے خود کو بہت مصروف کر لیا تھا، زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارتی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہی میری زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ اب تو اکثر ہی ہمارے گھر کے لان میں آباد جنات خواتین مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتی تھیں، جن سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوتی تھی۔ ماما اکثر مجھ سے پوچھا کرتی تھیں کہ میں تنہائی میں کس سے باتیں کرتی ہوں۔ میں انہیں جنات کے بارے میں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خاموش ہو جاتی تھی یا ان کے سامنے کوئی بہانہ بنا دیتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ماما اور بابا اور ڈاکٹرز بہت مایوس ہو چکے تھے۔ میں نے ماما اور بابا کو تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن وہ تو میری بات سنتے ہی رونے لگے۔ ریحان جو ہر وقت مجھ سے لڑتا ہی رہتا تھا، اب مجھے اپنی آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ مجھے خود پر حیرت ہوتی تھی کہ میرا دل کیسے اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ اب مجھے موت سے بھی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ میری سیریس حالت کے پیش نظر مجھے ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ علاج جاری تھا۔ مجھے اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ اپنے گھر سے دور ہو گئی ہوں۔ جنات کی وہ خواتین جو مجھ سے ملنے کے لیے آتی تھیں میری تنہائی کی ساتھی بن چکی تھیں۔ اب وہ مجھے نہ مل سکیں گی، اور نہ جانے زندگی مجھے اتنی مہلت دے گی یا نہیں کہ میں ایک بار پھر سے ان سے مل سکوں۔ دکھی دل کے ساتھ میں نے سوچا۔ ماما اس وقت میرے کمرے میں نہ تھیں، شاید وہ ڈاکٹر سے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ اپنے سامنے اپنی جنات سہیلیوں کو دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے ہسپتال آ گئی تھیں۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد وہ مجھے غسل دیں گی، کیونکہ میرے آخری وقت میں میرے والدین کے علاوہ وہی میرے ساتھ ہیں۔ اس سے آگے ڈائری میں کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، سب اوراق خالی تھے۔
शायद ज़िंदगी ने मेरी बहन को इतनी मोहलत ही नहीं दी थी कि वो इससे आगे लिख सकती। मुझे अपनी बहन का आखिरी दिन याद आ गया था, जब उसके मरने के बाद अचानक ही सफ़ेद लिबास में मलबूस 4 ख़वातीन आ गई थीं और फिर उन्होंने सब मोहल्ले की ख़वातीन को हटा दिया था और मरियम को गुस्ल दिया था। सब हैरान थे कि ये ख़वातीन कौन है, कहाँ से आई हैं, लेकिन मैं जान गया था कि वो जिन्नात ख़वातीन थी। मरियम ने आखिरी वक्त से पहले मुझे सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे ना जाने क्या हो जाता था कि मैं ज़ारो कतार रोने लगता था। मैंने भी इस राज को अपने सीने में दबा लिया था कि मेरी बहन मरियम को आखिरी गुस्ल देने वाली औरतें इंसान नहीं थी, बल्कि उसकी जिन्नाती सहेलियां थीं। दिल के हाथों मजबूर होकर मैं जब भी मरियम की कब्र पर जाता, वहाँ पर ताज़ा सफ़ेद गुलाब के फूल पड़े हुए दिखाई देते थे, जिससे मुझे अंदाज़ा हो जाता था कि मरियम की सहेलियां ही ये रख कर गई होंगी। उनकी इस मोहब्बत पर मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।